جو مقصد ہے، جو فوکس ہے، وہ نہ کوئی پرسن اسپیسیفک ہے، نہ وہ وقت کے مطابق کوئی پابندی ہے. ہمارا زور، پاکستان پیپلز پارٹی کا زور، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا زور صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے عوام کا مسائل کا حل نکالنا ہے، جو آئین سازی کرنا ہے، غیر متنازع طریقے سے کرنا ہے، سب کا مفاد کے لیے کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آج کا تفصیلی ملاقات کے بعد میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ کنسنسس جو آج پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان بنا ہے، ہمارا امید ہے کہ جو وہ حتمی آخری بل جو اسمبلی سے پاس ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ہی کنسنسس اس بل کی فاؤنڈیشن بنے گا. تو ہم یہ خوشخبری آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، یہ مشکل لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں آپس میں بات چیت کر کے ایک کنسنسس بنائیں. میں امید کرتا ہوں کہ جہاں سے ہم نے آج ابتدا لیا ہے، یہ مختلف پاکستان کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ ہمارا معیشت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہمارا خارجہ سطح کے مسائل ہو، کشمیر سے لے کے فلسطین تک، اسی طریقے سے تمام سیاسی پارٹی اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی سیاسی اسپیسیفکلی ان کی اپنی سیاسی گولز کے لیے صرف نہیں، لیکن جو ملک کے مفاد میں ہے اس کے لیے ہم مل کے کنسنسس بنا سکیں. تو میں ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا دلی طور پہ میں نہ صرف شکر گزار ہوں، میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا رہے گا. ہم ایک دوسرے کے، میرا خواہش یہ ہے کہ پولیٹیکلی ہمارا ایک دوسرے کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ اس نتیجے پہ پھر سے پہنچے جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ماضی میں صدر زرداری کے ساتھ کام کیا ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کام کیا ہے، اور ان کی بڑوں نے میرے بڑوں کے ساتھ، قائد عوام کے ساتھ بھی کام کیا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ویسے ہی کام کر سکوں گا، اور آگے جا کے جو آنے والے نسل ہے ہم لمبا اننگز کھیل سکیں گے. آپ سب کا شکریہ بھائی. تھوڑا سا منظم، آپ نے بہت انتظار کیا، بہت شکریہ. اتہاں آدھا پوچھی بچو اتہاں پوچھی بچو، پھر ادھر آتے ہیں. دو سوال میں جنرل صاحب، اتنا عرصہ تھا یہ حجاب کی کیفیت تھی، آئینی ترامیم کے حوالے سے بہت اچھی خبر ہے آج قوم کے لیے کہ جے یو آئی اور پیپلز پارٹی بالآخر ایک اتفاق رائے پر پہنچے ہیں. کیا آپ کچھ پوائنٹ شیئر کرنا چاہیں گے عوام سے کہ کون سے پوائنٹ ہیں جس پہ آپ دونوں پارٹیز کسی ایک نتیجے پہ پہنچے ہیں جس پہ نون لیگ کو شامل کرنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب یہ ہوگا کہ جب ہم کل مل رہے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب سے، تو ہم اپنا کسی بات کو آپ کے سامنے رکھنا شاید مناسب نہیں ہوگا. امید یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے مزید کنسنسس بنائیں گے، اور اس کنسنسس پہ جب ہم سب اسی اتفاق رائے کے حامل ہیں تو اسی اتفاق رائے کے ساتھ ہم وہ کنسنسس آپ کے سامنے رکھیں گے. مولانا صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ آئینی بینچ کا ذکر کیا کرتے تھے، پیپلز پارٹی آئینی عدالت کی بات کر رہی تھی، تو اب یہ اتفاق رائے بینچ پر ہوا یا عدالت پر ہوا؟ کیونکہ قوم کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اس ایک نقطے پر. بیٹا ہم نے بھی بال ایسے سفید نہیں کیے ہیں. یہی سوال انہوں نے کیا، آپ نے دوسرے لہجے میں سوال کیا، تو جواب وہی ہے جو بلاول صاحب نے دیا. حالانکہ حکومت کے عادی ہیں لیکن حکومت کا حصہ نہیں. بلاول بھٹو زرداری کیوں سرگرم ہے، نون لیگ کیوں نہیں سرگرم؟ آپ نے کیوں پہل کی کہ یہ آئینی ترمیم ہو، یا آپ کو کوئی ڈائریکشن تھی اس طرح؟ ہم ایک تو آپ کے یہ جو فریمنگ ہے کہ نون لیگ سرگرم نہیں تھی، اس پہ میں آپ سے اتفاق رائے نہیں کرتا ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ اپنی طریقے سے سرگرم تو تھے، ہمارا طریقے کچھ اور ہے، ان کے طریقے کچھ اور ہے، تو وہ تو ایسے کوئی بات ہی نہیں ہے. آبویسلی اگر آپ میرا اپنا شاید جوش
اور جذبہ دیکھتے ہوئے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ میں کافی کمیٹڈ ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ چارٹر ڈیموکریسی کے جو کمپوننٹس رہ چکے ہیں اس پہ میں عمل درآمد کرنا تو ضرور چاہوں گا، اور وہ سمپلی اس لیے کہ میری والدہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ وعدے کیے، تو جب بھی مجھے یہ لگے گا آج کی صورتحال میں یا آنے والے کل کہ شہید بی بی کا کوئی وعدہ پہ میں عمل درآمد کر سکتا ہوں تو ویسے ہی میں میدان میں اتر پاؤں گا، ایسے تو کوئی آپ کو سرپرائز نہیں ہونا چاہیے۔ منظر بھائی آپ پوچھ لیں۔ مولانا صاحب آپ نے شدید شروع میں مخالفت کری آئینی ترامیم کی، اب جب کہ آپ کا اور پیس پارٹی کا سمجھوتا ہو گیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایسا سمجھوتا یا ترمیم تیار کر دی ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ حصہ بن جائے گی اور متفقہ طور پہ یہ ترامیم منظور ہو جائیں گی؟ پہلا سوال آپ سے۔ دوسرا، چیئرمین صاحب بڑی جلدی میں لگ رہے تھے، اتنی جلدی کیا تھی آپ کو آئینی ترامیم پاس کرانے کی کہ اندر کی بات بتائیں کیا مسئلہ تھا؟ دیکھیے، جہاں تک تو آپ دوبارہ کر اپنا پہلا سوال دوبارہ دہرا دیں ان سے۔ جی، آئینی ترامیم میں ظاہر بات ہے آپ کا ان سے اتفاق ہو گیا ہے، لیکن آپ نے شدید مخالفت کی تھی۔ یہ 10-15 دن میں ایسا کیا ہوا کہ آپ راضی ہو گئے اور پی ٹی آئی آپ کو اس طرح سپورٹ کرے گی؟ نہیں، یہ بات آپ ذہن سے نکال لیں۔ جو پہلا مسودہ ہے جس کو ہم نے مسترد کیا ہے اس کو آج بھی مسترد کرتا ہوں اور کل بھی قابل قبول نہیں ہے، اور ہم نے جب اپنی تجاویز مرتب کی ہیں تو ان تجاویز پر جو ہماری بات چیت ہوئی ہے، پیپلز پارٹی بھی ایک ڈرافٹ بنا چکی تھی، پھر ہم نے بھی بنایا، ان کو ہمارے سوچ کا اندازہ تھا، باتیں ہوئی تھیں، ملاقاتیں ہوئی تھیں، انہوں نے بھی اس کے قریب ایک مسودہ تیار کیا۔ آج ہم نے وہ جگہ تلاش کی جہاں پر کہ ہمارا تھوڑا فرق تھا، اس فرق کو آج ہم نے مٹانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور مسلم لیگ نون سے بھی ہم یہی توقع رکھیں گے کہ اس آئین کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے، جمہوریت کو اور جمہوری اداروں کو ہم نے طاقتور بنانا ہے، ملک کے سیاسی نظام میں اعتماد پیدا کرنا ہے۔ تو ہر چند کے بہت نقصانات ہو چکے ہیں اور کافی عرصے سے ہم ان نقصانات کو برداشت کر رہے ہیں، تو آج ہمیں سنجیدگی کے ساتھ ان ساری چیزوں کو سوچنا ہوگا تاکہ آئین محفوظ رہے، وہ کسی کا کھلواڑ نہ بن سکے۔ پارلیمنٹ کو آئندہ کے لیے مضبوط بنانے کے لیے کس طرح ہم نے کام کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے مد نظر ہیں۔ اپنا گھر جب تباہ ہوتا ہے تو خود ہی اس کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوتا ہے، لوگ آ کر آپ کے لیے آپ کا گھر نہیں بنائیں گے۔ تو اگر ملک ہے، پارلیمنٹ ہے، آئین ہے، تو اس کے لیے ہم نے آواز بلند کرنی ہے۔ ہم پہلے بھی پاکستان کے آئین کے ساتھ تھے، ملک کے ساتھ تھے، اور آج بھی اگر ہم نے سوچا کہ یہ جو ترمیم آئی ہے اور اس کا جو پہلا مسودہ ہے وہ قابل قبول نہیں، تو وہ اس دن بھی قابل قبول نہیں تھا، وہ آج بھی قابل قبول نہیں ہے، اور ہم نے جو تجاویز دی ہیں اگر اس پر اتفاق رائے بنتا ہے تو صد بسم اللہ، ہم اس پہ خوش ہیں۔ Thank you. ایک کس بات کا جواب دے رہا ہوں میں؟ مفصل جلدی میں کیوں وہ کہہ رہے ہیں؟ او میں جلدی میں تو بالکل نہیں، اب میں تو انتظار کر رہا ہوں 2006 سے، تو 2006 سے جو انتظار کرتے کرتے 2024 تک پہنچتے ہیں وہ آدمی تو جلدی میں نہیں ہوتا۔ آج بھی اگر 1-2 دن یا اس سے تھوڑا زیادہ انتظار کرنا پڑے گا تو میں انتظار کرنے کی۔ مولانا صاحب، تحریک انصاف کو بڑی امیدیں تھیں آپ سے کہ آپ ان کا ساتھ دیں گے، لیکن آج اتفاق ہو گیا، تو آپ نے کہا پچھلا مسودہ تھا اس کو آپ آج بھی مسترد کرتے ہیں، تو آپ نے کہا اس پہ اتفاق نہیں ہوا تو اس کو ریلیز پہ نہیں کریں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ دیگر سیاسی جماعتوں کو جو ابھی آپ نے اتفاق کیا جس مسودے پر، دیگر سیاسی جماعتوں کو اس پہ اتفاق کروا دیں گے؟ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو تجاویز جس پر ہم غور کر رہے ہیں یہ ان سے مخفی نہیں ہے۔ ہم نے ان کے سامنے اپنا جو تجاویز کا خاکہ تھا وہ ان کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور ہم مزید بھی ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے ہیں، اور اب جس چیز کی طرف اتفاق کرایا جائے گا وہ بھی ہم ان کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ العزیز، ہم پورے ایوان کا کنسنسس حاصل کر سکیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ چونکہ 26ویں آئینی ترمیم کا جو محور ہے یا جو بنیادی نقطہ ہے وہ وفاقی آئینی عدالت، میں اس پہ آ رہا ہوں، آپ مائک کی طرف ہے اس لیے میں آپ بات کریں، میں اپنا مائک فکس کرتا ہوں۔ بنیادی محور وفاقی آئینی عدالت ہے، تو آج کے ڈرافٹ میں یہ تو سمجھا جائے نا کہ آپ اور مولانا صاحب وفاقی آئینی عدالت میں تو متفق ہے نا؟
آج کی طرح پہ یہ سمجھا جائے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جماعت اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک پیج پہ ہیں، ہم نے تو ایک اتفاق رائے پہ پہنچ چکے ہیں. اس اتفاق رائے، اس کا سینسس کا باقاعدہ اس کا شکل کیا ہوگا، اس کا الف بے پہ فل سٹاپ کاما کیا ہوگا، اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے ساتھ ساتھ دوسرے جماعتیں بھی اسی اتفاق رائے پہ شامل ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم مل کے اس کنسنسس ڈاکیومنٹ کو اپنے اسمبلیز کے تھرو پاس کروانا چاہیں گے. جنرل صاحب، آپ 2006 سے اس کا ویٹ کر رہے ہیں آئینی عدالت کا، لیکن کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی مساق جمہوریت انہوں نے بھی دستخط کیا تھا، عمران خان نے بھی کیا تھا، لیکن کیا بات آ گئی کہ یہ ساری جو سیاسی پارٹیاں ہیں 2006 کا جو مساق جمہوریت کا آئینی عدالت کا جو آپ نے بل تیار کیا تھا اس کی مخالفت کیوں کر رہی ہیں؟ اور مولانا صاحب کیا فائز عیسیٰ پہ آپ تیار ہو گئے آئینی عدالت کا جو چیف جسٹس بنانے کے لیے؟ یہ بھی ذرا بتا دیں. اپنے سوالات مختلف زاویوں سے بار بار نہ کیجیے. آپ جو چیز ہم سے کہلوانا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. میں ایک بات ذرا ریکارڈ درست کرانے کے لیے کہہ دوں، جمعیت علماء اسلام وہ میثاق جمہوریت کا دستخطی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے گا. بعد میں بہت سے فورمز ایسے آئے کہ جہاں پر جو ریزولوشنز پاس ہوئے انکلوڈیڈ بائی COD، چونکہ وہ ہم نے منظور کیے ہیں، تو ظاہر ہے جس طرح کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ COD کے اپنے آپ کو پابند سمجھتی ہے، ہم بھی اخلاقی طور پر اس پر پابند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو یہ کاز جو ہے یہ کوئی صرف پیپلز پارٹی کا اب نہ رہا، مسلم لیگ نون کا نہ رہا، بلکہ عمران خان، ہم سب لوگ جتنے بھی مختلف مواقع پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ان فورم پر قراردادیں آئی ہیں، اور اس پہ COD جو ہے خاص طور پر جب لندن میں آل پارٹیز کانفرنس نواز شریف صاحب نے بلائی تھی تو اس میں بھی تقریباً یہی ہے کہ COD کا اس میں ذکر ہے اور ہم سب موجود تھے اس میں. تو یہ چیز مد نظر رہنی چاہیے کہ اصولی باتیں جو ملک کے لیے ہوتی ہیں، جمہوری نظام کو، آئینی نظام کو، آئین کی بالادستی کے لیے، تو یہ اچھی باتیں ہیں. ایک زمانہ تھا جب حزب اختلاف اور حزب اقتدار ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے تھے، تو اس میں ایک اتفاق رائے ہوا کہ اختلاف رائے کریں گے، گرائیں گے نہیں ایک دوسرے کو. تو اس طریقے سے ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ملک کے اندر ایک مستحکم نظام چلے، اور جو ہمارے نظام کو غیر مستحکم بنانا چاہتے ہیں وہ مایوس ہو جائیں. کامران مولانا صاحب سے تو آپ کی بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، تو باقی جو پارلیمنٹ میں پولیٹیکل فورسز ہیں کیا ان سے بھی آپ ہی بات کریں گے یا مسلم لیگ نون ہم سب اور کیا PTI سے بھی کوئی رابطہ مولانا صاحب کے ذریعے ہم سب ویسے باقی سیاسی جماعتوں سے عام طور پہ بات بھی کرتے ہیں. اس آئین کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا جو تجویز ہے اس پہ اپنے نمائندے کے مختلف پارٹیز کے پاس بھیجے ہیں، سول سوسائٹی کے پاس گئے ہیں، میں خود بار ایسوسیشنز کے پاس تو کیا ہوں. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کے سوال ہے، ہم نے جو ہائی پاورڈ پارلیمانی کمیٹی بنایا جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو برابری کی نمائندگی دی، وہ اس لیے ہم نے سوچا کہ وہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہوگا، ایک مناسب جگہ ہوگا جہاں اگر ویسے تو عام طور پہ تحریک انصاف ہم سے تو ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مگر اس فورم جب کہ موجود ہے تو یہ فورم کے تھرو ہم ایٹ لیسٹ کم از کم وہاں ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ان کے ساتھ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے تو بات مسلسل چلتا ہے. اور آبویسلی اگر اس پہ PTI کنسنسس کے لیے اوپن ہے تو میں بھی چاہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو قائل کرے
बिकॉज इससे मैं तो हमेशा से ये समझता था कि PTI को अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए, और जो उनके ज़ाती इश्यूज़ है या सियासी इश्यूज़ अपनी जगह, वो जो मुल्क के मसले हैं उस पर अपने इनपुट ज़रूर दें। तो अगर मौलाना फजल रहमान साहब उनसे इनपुट ले सकते हैं तो उसको मैं वेलकम ही करूँगा। मेरा सवाल मौलाना साहब से, मौलाना साहब ये जैसे आपने अभी फरमाया कि मुझे पहले वाले मसले पे एतराज़ था और मैंने उसको पहले भी मुस्तरद किया, अभी भी मुस्तरद करता हूँ, तो आप ये थोड़ा सा क्लियर कर देंगे कि आपको उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिस पे आपको एतराज़ था और अभी भी है? और मेरा चेयरमैन साहब से ये सवाल है कि ये बताइएगा कि जिस तरह आप मौलाना साहब को बनाने में कामयाब हो गए, आप किस हद तक पूरी उम्मीद है कि दीगर जमातें भी आपसे मुत्तफिक हो जाएंगे, आप उनको गुलामी करेंगे अपने ड्राफ्ट? एक बात जो मेरे ख्याल में बड़ी संजीदा अंदाज में आपने की है, मनाने में कामयाब हो गए। किस चीज़ पे बनाना है? क्या इन्होंने मेरा कत्ल किया है या मैंने उनका कत्ल किया है? मैंने उनकी चोरी की है, उन्होंने मेरी चोरी की है, उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया, मैंने उनको नुकसान पहुंचाया। दोनों अलग अलग सियासी पार्टियां हैं, अलग अलग उनकी शनाख्त है, अलग अलग उनका मंसूर है, अलग अलग उनके फोरम हैं, अपने फ़ैसले हैं, और सियासी जमातों में इख्तिलाफ के बावजूद मुल्क एक है, कॉज एक है, इत्तेफाक राय पैदा होती भी हैं, इख्तिलाफ भी पैदा होते हैं। तो आज अगर हम लोगों ने कुछ चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक किया है तो वो एक मामूल की सियासत का हिस्सा है और ये रहना चाहिए, ये हमारी सियासत का हुस्न है। हम इस सिलसिले में चाहेंगे कि हुकूमत और अपोजिशन सब मिलकर एक आईनी तरमीम की तरफ जाए। आखिर 18वीं तरमीम भी तो हमने मिलकर की थी, हुकूमत वाले भी और अपोजिशन वाले भी सब ने मिलकर की थी। और जब आइन बना था तो उस वक्त भी तो तमाम पार्टियों ने मिलकर आइन बनाया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे, बल्कि उस आइन की रोशनी में प्राइम मिनिस्टर बनने वाले से पहले सदर पाकिस्तान थे वो। और उसमें मेरे वालिद साहब शरीक थे, खान अब्दुल वली खान शरीक थे, प्रोफेसर गफूर शरीक थे, चौधरी ज़ुहूर इलाही साहब शरीक थे, महमूद अली कसूरी शरीक थे, और बलोच रहनुमा उसमें शरीक थे, गौस बज़ुर्ग साहब उसमें शरीक थे। तो इस तरीके से उस ज़माने में भी कुछ चीज़ें वो होती हैं कि आपको तमाम पार्टियों को मिलकर सोचना होता है कि वो मुल्क का मसला होता है, वो किसी पार्टी के ज़ाती मसाइल नहीं हुआ करते। तो आज भी सूरत हाल जब ऐसी बनी है कि आइन का मसला सामने आ गया है तो आइन को तहफ़्फ़ुज़ देना ये तमाम हमारी मुहिब वतन जमातों की एक ज़िम्मेदारी बनती है। और मैं सोचता हूँ कि हमने जो पार्लियामेंट को कमज़ोर करना, आइन को कमज़ोर करना, मुल्क को कमज़ोर करने वाली जितना मवाद उसके अंदर था उस सारे को हमने अगर निकालने में कामयाब हो गए हैं तो फिर यही बेहतरीन सियासत है और यही मुल्क की वफादारी की अलामत है। चेयरमैन साहब ये बता देगा कि आपकी नज़र में वसीम तरीन इत्तेफाक राय से कैदी नंबर 804 को फायदा होगा या नुकसान होगा, और ये भी बता देगा ये जो तरमीम है ये 25 तारीख से पहले जो है पास रहेगी उसके बाद? कोई मैं डेडलाइन की या ऐसे कोई बात तो बिल्कुल नहीं करूँगा। जहाँ तक PTI का क़ियादत है वो PTI की मर्ज़ी कि उनको ज़रूर अपने कायद से तो वो पूछना चाहेंगे। हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है PTI के साथ इस वक्त वो कुछ मुख्तलिफ रहा है। हमारे नुक्ते नज़र ये अभी तक ये रहा है कि PTI मुस्बत सियासत के बजाय कंसेंसस पैदा करने के बजाय वो रुकावट बनती है। बट उम्मीद ये है, एक बात और वाज़ेह कर दूं कि न फजल रहमान के फ़ायदे के लिए कुछ हो रहा है, न उसके ख़िलाफ़ हो रहा है, न बिलावल ज़रदारी साहब के फ़ायदे के लिए कुछ हो रहा है, न उसके ख़िलाफ़ हो रहा है, न नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के फ़ायदे और नुकसान पे हम सोच रहे हैं, न इमरान खान के फ़ायदे और नुकसान पे हम सोच रहे हैं, हम मुल्क के फ़ायदे और नुकसान पे सोच रहे हैं। तो आप सहाफ़ी हज़रात के भी ज़हनी सतह इतनी वसी होनी चाहिए कि मुल्क का फ़ायदा और नुकसान आपके मद्देनज़र होना चाहिए और इस सवाल से ज़रा गुरेज करें। दो मुख्तसर सवाल लेंगे, दोपहर से वेट कर। आप अस्यूम करें कि मैंने ये जवाब दिया आपका सवाल। आप कर्नल भाई फिर आखिरी वहाँ से लेंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने का फैसला किया गया था, इसी सिलसिले में आप वकला के पास में बैठे थे, लेकिन क्या तमाम स्टेक होल्डर्स इस हवाले से एतमाद में लिया गया है? क्योंकि वकला की जानिब से मुल्क की एक तहरीक चलाने के हवाले से ऐलान किया गया है तरमीम के दौरान। अब मैंने तो ज़रूर मैं वकला से, लीगल फ्रेटर्निटी से,
सिविल सोसाइटी से, सियासी जमातों से इनपुट गुफ्तगू वो तो चलता रहा, मज़ीद इनपुट लेना चाहेंगे। जहाँ तक कोई मूवमेंट के सवाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये अपना पॉलिसी है कि एक दफ़ा हमने जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से वकला का बात सुना और अभी तक भुगत रहे हैं। तो अब इस बार आप इस बात का माफ़ी मुझे देंगे कि जबकि मैं ज़रूर इनपुट लेने के लिए तैयार हूँ, तजवीज़ लेने के लिए तैयार हूँ, जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि हमारे बड़ों ने एक गलती की और ब्लैक कोट और ब्लैक रोब की धमकी में आके 19वीं तरमीम पास करवाया, वो गलती मैं चाहूँगा कि हम फिर से ना दोहराएं और मुल्क का मफाद के सोचे। अगर वो कंसेंसस के थ्रू हम आइनी तरमीम करके सारे स्टेक होल्डर्स का इनपुट लेके आइन साजी करके जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आ सकते हैं, तो वकला का हक है, उनका हक में वो सपोर्ट में जुलूस निकाले या उनके खिलाफ जुलूस निकाले। ये फैसला आखिर पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे, 2 जमातें उनमें से आपके सामने बैठे हैं, ये हमारे हैं और हमारा कोशिश होगा कि ये कंसेंसस के साथ हो और मुल्क के मुफाद के बाद। थैंक यू। Sir, just one. Voice of America. आपने जल्दी कहा कि जो हमारी 26th अमेंडमेंट है उसकी बेसिस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उसमें कोई 30-36 पॉइंट्स हैं। क्या वजह है कि तमाम पार्टीज तमाम पॉइंट्स में क्यों नहीं एग्री करती? 2006 से 2024 आ गया, अब तक आप तमाम लोगों को उसके तमाम पॉइंट्स में क्यों एग्री करवाएं? एक तो 26th अमेंडमेंट में कुछ पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं, शायद 27th अमेंडमेंट। But no, that I think that is ahistorical and out of context. 18th Amendment को जब हम इंट्रोड्यूस करवा रहे थे तो हमारा ख्वाहिश, हमारा डिज़ायर तो ये ज़रूर था कि मनो मन लफ्ज़ व लफ्ज़ फुल स्टॉप कमा हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को पास करवाएं। कि जिन वकला के पहले बात कर रहे थे ना, उन ज़मानों में रियासत ने होना था माँ की तरह, और एक मुहिम चला था जो पर्सन स्पेसिफिक था, जो कानून में, आइन में, पाकिस्तान में दहाइयों से मसले थे, वो मसले को एक तरफ रख के हमने पर्सनालिटी स्पेसिफिक एक मेहनत किया कि ये बंदा बहाल होगा और आइन का बालादस्ती होगा। हमने उस प्रोसेस में कुछ कुर्बानियाँ दी, मतलब कुर्बानी इस तरीके से कि 18वीं तरमीम में हमने 80% ऑफ द चार्टर डेमोक्रेसी पे अमल दरामद कर सकें, मगर जहाँ तक जुडिशल रिफॉर्म्स और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की सवाल था वो काम रह गया, नैब रिफॉर्म्स की सवाल था वो काम रह गया, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का सवाल था वो काम रह गया। आज इसलिए कि हम 26th अमेंडमेंट की सूरत में जुडिशल रिफॉर्म्स पे कंसेंसस बना रहे हैं, इसका ये नहीं मतलब कि मैंने नैब रिफॉर्म्स या ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का किसी कंपोनेंट को भूल चुका हूँ। मैं तो चाहूँगा कि अगर मुमकिन है तो वो तमाम कंपोनेंट्स हम इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो दीज थिंग्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इस वक्त जो सियासी माहौल बन रहा है, जिसके लिए उम्मीद है कि एक सियासी रास्ता नज़र आ रहा है, वो इस मुल्क में पहली बार हमारी तारीख में इंशाअल्लाह ताला हम जुडिशल रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं मौलाना फजल रहमान साहब का शुक्रगुजार हूँ, उसने बस कंक्लूड कर एक गुजारिश मैं करूँ आपसे। देखिए, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है ये ना पाकिस्तान के आइन का मुतबादल है, ये ना किसी अपनी पार्टी के मंशूर का मुतबादल है, मुख्तलिफ सियासी जमातों के बीच में एक अखलाकी मुआहिदा है। वो अखलाकी मुआहिदा जब जमहूरियत का आप तसव्वुर करेंगे तो जमहूरियत में तदरीजी इस्लाहात का तसव्वुर होता है। लिहाजा जब भी कोई ऐसे मराहल आते हैं, जैसे आज आईनी तरमीम का मसला है, कल कोई और मसला आ जाएगा, फिर और मसला आ जाएगा, तो उसमें तमाम सियासी जमातें इस अखलाकी मुआहिदे की तरफ भी देखेंगी कि यहाँ हमने किन बातों पे इत्तेफाक किया था, ताकि उस मसले की तरफ पहुँचने और उस मंजिल को हासिल करने में आसानी हो। तो ये हमारे सियासी अमल के लिए, मुल्क में सियासी फैसलों के लिए एक आसानी पैदा करने वाला अखलाकी मुआहिदा है। जहाँ जहाँ हमें वो ये ताउन दे सकेगा हम वो ताउन हासिल करेंगे और उससे इस्तिफादा करेंगे। वाखिर दावाना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सब।